بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ایک قصہ اوپر بھی گزر چکا ہے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی اس جماعت کے ساتھ جو سب سے پہلے منا کی گھاٹی میں مسلمان ہوئی تھی، تعلیم اور دین سکھانے کے لیے وہاں بھیج دیا۔ یہ مدینہ طیبہ میں ہر وقت تعلیم اور تبلیغ میں مشغول رہتے تھے، لوگوں کو قرآن شریف پڑھاتے، دین کی باتیں سکھلاتے۔ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی رہائش تھی اور مقری پڑھانے والا استاد کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حضرت مصعب کا نام ہی پڑ گیا مقری، معنی پڑھانے والا۔ سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر یہ دونوں سرداروں میں سے تھے۔ ان کو یہ بات ناگوار گزری۔ سعد نے اسید سے کہا کہ تم اسعد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ تم کسی پردیسی کو اپنے ساتھ لے آئے ہو جو ہمارے ضعیف لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، بہکاتا ہے۔ وہ اسعد کے پاس گئے اور ان سے سختی سے گفتگو کی۔ اسعد نے کہا کہ تم اس کی بات سن لو، اگر تمہیں پسند آئے تو قبول کر لو، اگر سننے کے بعد پسند نہ ہو تو روکنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ بول دینا، میں اس کو نکال دوں گا۔ اسید نے کہا کہ یہ انصاف کی بات ہے۔ سننے لگے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خوبیاں سنائیں اور قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کیں۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا ہی اچھی باتیں ہیں اور کیا ہی بہتر کلام ہے۔ جب تم اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے ہو تو کس طرح کرتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ تم نہاؤ، پاک کپڑے پہنو اور کلمہ شہادت پڑھ دو۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت سب کام کیے اور مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد یہ سعد کے پاس گئے اور ان کو بھی اپنے ہمراہ لائے، ان سے بھی یہی گفتگو کی۔ سعد بن معاذ بھی مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ مسلمان ہوتے ہی اپنی قوم بنو الاشہل کے پاس گئے اور ان سے جا کر کے کہا میں تم لوگوں کی نگاہ میں کیسا آدمی ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم میں سب سے افضل اور بہتر آدمی ہو۔ اس پر سعد نے کہا کہ مجھے تمہارے مردوں اور عورتوں سے کلام حرام ہے جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آؤ۔ ان کے اس کہنے پر قبیلہ بنو اشہل کے سب مرد عورت سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تعلیم دینے میں مشغول ہو گئے۔ صحابہ کرام کا یہ عام دستور تھا کہ جو شخص مسلمان ہو جاتا وہ مستقل ایک مبلغ ہوتا تھا، اور جو بات اسلام کی اس کو آتی تھی اس کو پھیلانا، دوسروں تک پہنچانا اس کی زندگی کا ایک مستقل کام تھا، جس میں نہ کھیتی مانے ہوتی تھی، نہ تجارت، نہ پیشہ، نہ ملازمت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صحابہ جیسا ایمان لے آؤ، ان جیسے مسلمان بنو۔ تو وہ کیسے مسلمان تھے؟ وہ مختصر واقعہ یہاں آ گیا۔ ایک صحابی ہے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی کو پیغمبر کریم نے بھیجا کہ جاؤ یہودیوں کے جڑ کے اندر، مدینہ کے ارد گرد میں سارے یہودی تھے، کٹر قسم کے دشمن تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں ہی ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ ایسے کٹھن ماحول کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب کو فرمایا وہاں جا کر کے تعلیم شروع کرو۔ انہوں نے وہاں جا کر کے کیا کیا کہ دین کی باتیں، اخلاقی باتیں اور قرآن سکھانا شروع کیا۔ صرف 2-3 سال کے اندر اتنا بڑا کام ہو گیا کہ وہاں کے سردار بھی مسلمان ہو گئے، وہاں کے عوام بھی مسلمان ہو گئی، اور اس کے بعد وہاں اتنا تو اسلام نے زور پکڑا، قوت پکڑی کہ آج تک اسی اسلام کے اثرات موجود ہیں۔ یہ حضرت ساری محنت جو تھی حضرت مصعب کی تھی۔ یہاں کے چند لوگ آئے تھے مکے میں،
آ کر کے پیغمبر کریم سے بات چیت کی، ملاقات ہوئی، پھر انہوں نے بولا کہ ہمیں استاد دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مصعب استاد دیا اور اتنا بڑا کام ہو گیا۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ اس زمانے کا ہر مسلمان دین کا داعی ہوتا تھا۔ آج ہمارے اندر بیماری یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو بھی دعوت نہیں دیتے کہ بچہ نماز پڑھو، بیوی کو دعوت نہیں دیتے کہ پردہ کر، اپنے یاروں دوستوں کو دعوت نہیں دیتے کہ بھائی آپ اپنے گندگیوں کو، حرام کو، برائی کو چھوڑو، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو پھر مسلمان بھی تو ایسے ہی تیار ہو رہے ہیں۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، اپنے پورے خاندان، پورے قبیلے، سردار ہیں، قبیلے والوں سے جا کر کے پوچھتے ہیں میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ بھائی آپ تو ہمارے سردار ہو، اچھے ہو، سب سے اچھے ہو۔ بولا کہ میرا آپ کے ساتھ بات چیت کرنا حرام، کبھی بھی بات نہیں کروں گا جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ آپ نے کبھی اپنی بیوی کو ایسا کہا ہے؟ اگر تو نماز نہیں پڑھے گی کہ تیرے ساتھ بات چیت ختم۔ اگر آپ نے کبھی بیٹے کو بولا ہے بیٹا تو اگر نماز کے لیے نہیں آئے گا تو تجھے خرچہ نہیں دوں گا؟ کبھی نہیں۔ کیوں؟ اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ کبھی ایسا کیا ہے؟ یار دیکھو اتنے زمانے سے دوستی چل رہی ہے، تو نماز نہیں پڑھتا، تو داڑھی نہیں رکھتا، تو حرام کام نہیں چھوڑتا، اگر یہ چھوڑتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو پھر آج سے آپ کی ہماری الوداع، آج کے بعد کوئی بھی دوستی نہیں ہے۔ کر کے تو دیکھو، اگر آپ کی اس تھوڑی سی دھمکی کی وجہ سے اگر بیوی نمازی بن جائے، آپ کو 2 نمازوں کا ثواب ملے گا، اپنی نماز کا بھی، بیوی کی نماز کا بھی۔ اگر گھر کے اندر ماحول بنا دیا، 5 بچے ہیں اور آپ کے کہنے کی وجہ سے 5 نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ایک نماز پڑھ رہے ہو لیکن 5 نمازوں کا ثواب ملے گا ہر ٹائم پر، کہ اس کی نماز کا ثواب بھی آپ کو ملے گا نا، آپ نے اس کو نماز پر آمادہ کیا نا۔ اس وجہ سے اگر یہ بیماری آج بھی مسلمانوں سے ختم ہو جائے، اسلام قوت پکڑے گا۔ لیکن ہم خود ہی اسلام کے ساتھ سچے نہیں ہیں، پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے، کھانے میں ساتھ، گھومنے میں ساتھ، پکنک میں ساتھ، ہر جگہ پر ساتھ، نماز کا ٹائم ہوتا ہے بولتے ہیں آپ پڑھ کے آؤ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ کیوں ہے؟ کیسی دوستی ہوئی بھائی؟ وہی بندہ اگر ساتھ بیٹھے گپ شپ لگ رہی ہے، اسی دوران بولتا ہے کہ آپ بیٹھو میں چائے پی کر کے آتا ہوں، میں ہوٹل سے کھانا کھا کر کے آتا ہوں، آپ کو برداشت نہیں ہوگا۔ 100 لوگوں کے ساتھ جا کر کے تم اس کی غیبت کرو گے، اتنا بے شرم ہے۔ ویسے بیٹھے ہوئے تھے، گپ شپ لگ رہی تھی، کھانے کے ٹائم پر الگ چلا گیا، میں کھانا کھا کر کے آتا ہوں، چائے پینے کے لیے الگ چلا گیا، مجھے نہیں بتایا۔ بھائی جب ان چیزوں کے اوپر آپ کو ناراضگی ہوتی ہے تو پھر دین کے لیے کیوں نہیں؟ ان کو دین کے لیے کیوں نہیں ابھارتے ہو؟ بھائی آ جاؤ نماز کے لیے، ساتھ چلو۔ اگر نہیں آتا تو ان کو لانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے یار دوست ہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کو قرآن سکھانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ان کو کھینچ کر کے پکڑ کر کے لاؤ، آ جاؤ بابا 2 منٹ کے لیے آپ آ کر کے تھوڑا سا 1 آیت پڑھ لو، 2 آیتیں پڑھ لو، تھوڑا تھوڑا اپنے الفاظ صحیح کرو۔ تو اگر ہم خود اس دین کے اس شعبے کو، اس چیز کو کہ دعوت آگے پہنچاؤ، تبلیغ کرو، اگر اس نقطے پر ہم چلنا شروع کر دیں نا تو انشاءاللہ سارا ماحول اچھا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت نوفل بن معاویہ سے روایت ہے، فضائل نماز میں سے ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من فاتتہ صلاۃ فکأنما وطر اہلہ ومالہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی، ایک نماز، وہ ایسا ہے گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ ایک نماز کا جانا سمجھو کہ آپ کے بیوی چھن گئی، مر گئی، آپ کے بچے مر گئے، آپ کا کاروبار جل گیا، اسی کے اندر اتنا نقصان نہیں جتنا نماز، ایک نماز کے چھوڑنے کے اندر نقصان ہے۔ یہ کسی کو احساس ہوتا ہے؟ 1000 روپے کا نوٹ اگر جیب سے گر جائے نیند نہیں آتی، اور اتنا بڑا اگر نماز چلے جانے کا عذاب اور تکلیف اور جو سزا ہے
اس کا احساس ہی نہیں ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔